اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بڑی مصیبتیں اور بڑی مشقتیں آئیں. میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جس کو اللہ رتبہ دیتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس سے امتحان لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو بیٹے کو ذبح کرنا پڑا تھا، وہ تو رب کی مرضی تھی نا کہ رب نے دمبا بھیج دیا. ابراہیم تو اپنا کام کر چکے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے انبیاء ہیں سب کی آزمائشیں ہوئی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر لگتے رہے. یہ ساری آزمائشیں آتی رہیں کیونکہ اللہ رتبے عطا کرتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جنگلوں میں رہتا تھا، جنگلوں میں، اور اللہ کی ریاضت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ شیطانوں کے پورے چنگل مجھ پہ حملہ کرتے اور مجھے غیب سے یہ آواز آتی کہ عبد القادر ڈرنا، خوف نہ کر بلکہ ان کا مقابلہ کر. جب کہتے ہیں مجھے آواز آتی نا، میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، ان کے مقابلے میں نکلتا تو کوئی دائیں بھاگ جاتا، کوئی بائیں بھاگ جاتا، اور کوئی ان میں سے پیچھے بھاگ جاتا، جہاں سے آیا تھا وہاں بھاگ جاتا. یہ حضور غوث پاک کا. تو پھر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگل میں بیٹھا تھا تو ایک نور ظاہر ہوا، نور آیا، آسمان کی طرف سے اس کی تجلی آئی. کہتے میں نے دیکھا نا تو اس کے اندر سے غیبی آواز آئی. وہ آواز دینے والا کیا کہتا ہے کہ عبد القادر جا، آج کے بعد تجھ سے فرائض بھی معاف ہیں، تجھے سب کچھ معاف ہے، تو جو بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے حساب نہیں لے گا، حساب نہیں لے گا. کہتے جب اتنی بات اس نے کہی نا تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. کہتے جب میں نے یہ پڑھا نا تو فوراً وہ نور غائب ہو گیا، وہ جو ایک روشنی تھی وہ غائب ہو گئی. کہتے جب میں نے یہ پڑھا تو غائب ہوئی. اس کے بعد مجھے آواز آئی اور کہنے لگا عبد القادر میں نے اسی طریقے سے کئی تجھ سے پہلے ولیوں کو گمراہ کیا ہے اور آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. شیطان نے دوسرا حملہ کیا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے ذلیل، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا. کہتے جب یہ جملہ میں نے کہا نا تو اسی وقت وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، حضور غوث پاک کے پاس بندہ وہ آ رہا ہے، آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک شیطان آیا نا، شیطان آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ اے غوث پاک، اے عبد القادر تجھے فرائض معاف ہیں اور آج کے بعد جو تو کرے گا اس کا حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا. اور عبد القادر کا جواب کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا یہ شیطان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو راتیں عبادت میں گزرتی، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود جنہیں اللہ فرماتا تھا کہ محبوب آدھی رات قیام کر کے بلکہ آدھی رات سے بھی کم کریں قیام، کیونکہ آپ کے پیروں میں سوجن رب سے بھی دیکھی نہیں جاتی تھی. اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود حضور کو فرائض معاف نہیں ہوئے تو عبد القادر کی کیا اوقات ہے کہ اسے معاف کر دیے جائیں؟ اس کی کیا اوقات ہے اسے معاف کر دیے جائے؟ آپ کے ذہن میں شریعت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانتے تھے، اس لیے آپ بچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے آپ کو بچا لیا. اب دیکھیے آج ہمارے زمانے میں بھی کچھ ایسے بھنڈ قسم کے لوگ جو کہتے ہیں ہماری تو نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، بندہ انہوں نے کھانا رکھے تو چک لوے، تو انہوں نے کہا بھی مدینے جا کے ہوں کھا اتنے کو نہیں لبنا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی اللہ کی ولایت ہے کہ تو نمازیں مدینے میں پڑھتا ہے، سارا کچھ اتنے پڑھتا ہے، لنگر ادھر ہے، کھانا ادھر ہے، پینا ادھر ہے، کپڑے ادھر ہیں، سارا کچھ ادھر ہے، اور جو نمازیں ہیں وہ مدینے میں ہیں، صلات ہے تو وہ مدینے میں ہے، روزے کی بات کی جائے تو وہ بھی مدینے میں ہے. ایسی کون سی شریعت تجھے جو ہے وہ اس کا درس دے رہی ہے؟ تو یہ بھائی غلط بات ہے. اس طرح کے پیروں کے ساتھ چلنا بالکل غلط ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ جمعہ کے اندر ہی شاید عرض کیا تھا کہ نقل جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل پہلے موجود ہو. مثال کے طور پر ہمارے پاس 100 کا نوٹ ہو، 100 کا نوٹ ہو ہمارے پاس، اب یہ 100 کا نوٹ متعارف ہے، بنایا جاتا ہے نا، چلتا بھی ہے، اسی کی نقل بن سکتی ہے. اگر کوئی بندہ 300 کا نوٹ چلتا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ 300 کا نوٹ لے کے آ جائے، چاہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی لے گا؟ اس نے کہنا بھی بیوقوف تیرے عقل کوئی نہیں، ہمارے پاکستان میں تو 300 کا نوٹ چلتا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ نقل اسی کی آتی جس کی اصل موجود ہو. آج لوگ باتیں کرتے ہیں جی جن کو تم ولی مانتے ہو ہم ان کو ولی نہیں مانتے، وہ تو ولی ہیں ہی نہیں. تو پھر مجھے بتاؤ ولی لاؤ تو صحیح سامنے، تمہارا ولی ہے کون؟ ہمارے ولی کے بارے میں تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت ولی نہیں، کہ جن کا عشق کا عالم یہ ہے کہ تو عشق کے اندر ڈوب کے اتنی پیاری شاعری نہیں کر سکتا جس طرح کہ اعلیٰ حضرت کر گئے. تو اتنے عشق کے اندر ڈوب کے فتویٰ ہی نہیں لکھ سکتا جس طرح میرے اعلیٰ حضرت. اور غوث پاک کا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں غوث پاک کا گدا ہوں،
ان کے گردن کے اندر کہتے ہیں میری گردن میں پٹا ہے غوث اعظم کا، جن کی گردن میں غوث اعظم کا پٹا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، حضور کی جب شان کی بات آتی ہے تو بات کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب، نہیں میرا تیرا۔ اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی بات آتی ہے تو وہ یہ عرض کرتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارے اولیاء ہیں۔ ابھی میں تو ٹائم نہیں ہے، میں ورنہ بتاتا کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کو بیان کیا۔ تو کر ہی نہیں سکتا، تو توحید کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح میرے اعلیٰ حضرت کر کے گئے، نہیں کر سکتا۔ باتیں یہ کرتے ہیں وہ جن کو تم ولی مانتے ہم ان کو نہیں ولی مانتے، بھی سامنے تو لا، جس کو تو ولی مانتا اس کو تو سامنے لا، اس کو تو بٹھا سامنے، پتہ تو چلے تیرا ولی ہے کون۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں کسی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کو پرلے درجے کا کمینہ کہا جاؤ، جس کو لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں، صحیح العقیدہ صحیح الفطرت بندہ اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ بندہ ہے کس طرح کا، جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرے، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو گھٹانے کی کم کرنے کی بات کرے۔ تیرا ولی وہ ہے، ہمارے ولی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی شانوں کو بلند کیا ہے، حضور کی شانیں بیان کی ہیں اور لوگوں کو حضور کی محبت کا درس دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور مرتبہ اتنا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دو شیخ گئے، دو شیخ وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان میں سے ایک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تھوڑا کم درجے کا علم رکھنے والا تھا، تو جو میرے ساتھ گیا تھا نا وہ بڑے درجے کا عالم تھا، مفسر تھا، بہت بڑا تفسیر کا جاننے والا تھا۔ کہتے ہیں ہم حضور غوث پاک کے درس میں بیٹھے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھا، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لفظ کے معنی بیان کرنا شروع کیے، قرآن کے ایک لفظ کے معنی بیان کر رہے ہیں، حضور غوث پاک تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں 11 تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان کی، میں ہر تفسیر سے اس سے پوچھتا بتا اس کا معنی تجھے آتا ہے، وہ کہتا آتا ہے، دوسری کا پوچھا کیا آتا ہے، کہا آتا ہے، یہاں تک کہ 11 جب حضور نے بیان کر دی نا غوث پاک نے، تو کہتے ہیں 11 تک میں اس سے پوچھتا آتا ہے، وہ کہتا آتا ہے۔ جب 11ویں سے 12 آئے نا، جب 12ویں تفسیر پہ پہنچے تو میں نے پوچھا آتا ہے، اس نے کہا نہیں پتا، نہیں پتا۔ 13ویں پہ پہنچے، میں نے کہا آتا ہے، اس نے کہا نہیں پتا۔ اسی طرح کہتے ہیں حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کر دی، قرآن کی ایک لفظ کی 40 تفسیریں بیان کی۔ کہتے ہیں 11ویں کے بعد میں پوچھتا رہا تجھے آتا ہے، تجھے آتا ہے، تجھے آتا ہے، اور وہ یہی کہتا رہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، اور اولیاء کے سردار حضور غوث پاک ہیں، ان کے مقابلے کا کوئی ایک لا تو صحیح جسے تو ولی مانتا ہے۔